بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ، یہ سورت بھی مدنی ہے اور اس کے اندر 130 آیات ہیں، 120 آیات ہیں سوری، اور ظاہر مدنی ہے تو اس میں بھی احکامات ہی آئیں گے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورا کیا کرو۔ پہلی چیز ہی ٹریننگ آ گئی، یہ چیز اپنے جو وعدے ہوتے ہیں، جو عہد ہوتے ہیں، وہ عہد ہم نے اللہ سے کیا ہو، یہ آپس میں کیا ہو، لین دین میں کیا ہو، بزنس میں کیا ہو یا زبانی کیا ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا پاس رکھو، پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ تمہارے لیے مویشی قسم کے چلنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتلائے جا چکے ہیں، البتہ حالت احرام میں ان کا شکار بھی حلال نہیں، بلا شبہ اللہ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب بھئی اس کے اندر کتنی ساری چیزیں کٹھی ایک ہی آیت میں آ گئی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم حالت احرام بھی آ گئی، یعنی جب حج اور عمرہ کی حالت میں ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اور کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہیں اور کون سے جانور ہمارے لیے حرام ہیں۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ ایسے حدیث میں آتا ہے کہ جو درندے ہوتے ہیں، جو اپنے پنجوں سے کھانے والے درندے یا پرندے، یعنی گوشت خور، خون نوچنے والے جانور، یہ چیزیں ہمیں کھانے سے منع کی گئی ہیں، عام حالات میں بھی، اور حالت حرام میں تو بالکل شکار کرنا ہی منع کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینہ کی، نہ قربانی کی، نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ حج کی قصد سے جا رہے ہوں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کرے، نیز نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کا بہت ہی سخت عذاب ہے۔ یعنی گھاس پھوس کھانے والے جانور جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری، ہرن وغیرہ، یہ سارے جو ہیں ہمارے لیے حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن دانتوں سے شکار کرنے والے جانور جو ہیں وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ اور یہاں سے جو شاعر ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شاعر کا احترام کرو، تو وہ ہیں جو حج کے مناسک ہیں۔ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، مثلاً کون کون سی؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، چاہے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اس کے نزول کے تقریباً 81 دنوں کے بعد، سمجھو 2.25 مہینے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آیت دید اور آیت کلالہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کے اترنے کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ کا دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے ایسے عید کا جشن مقرر کر لیتے۔ حضرت عمر نے کہا یہ آیت کب اور کہاں اتری؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت کہاں تشریف رکھتے تھے؟ تو یہ آیت یوم عرفہ کو اتری اور ہم اس وقت عرفات میں تھے، یعنی یہ حج الوداع کے موقع پر یہ آیت اتری تھی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ تم پر وہ چیزیں حرام کی گئیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، تو پیروں فقیروں پہ دیگیں چڑھانی بھی جو ہیں وہ جائز نہیں، اور نہ ہی ان کا کھانا کھانا جائز ہے ہمارے لیے۔ نیز وہ جانور جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، یعنی ذبح ہونے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو پھر آپ نہیں کھا سکتے، اور جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، الا یہ کہ تم اسے ذبح کر لو۔ نیز آستانے کا ذبیح اور فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، اور لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھے سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے مجبور ہو جائے، بشرطے کو گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اضطراری حالت میں کچھ چیزیں ہم کھا سکتے ہیں اپنی بھوک مٹانے، زندہ رہنے کے لیے، تو ادروائز یہ چیزیں جو حلال ہیں وہ کلیئر ہیں، جو حرام ہے وہ ویری کلیئر ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ یوم عرفہ یعنی حج والے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر بہت صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آستانے کا ذبح، یعنی اس وقت بھی آستانے ہی ہوتے تھے، آج بھی آستانے ہی ہیں۔ یہ جو مزاروں پہ یہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے بے شمار مزار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ذبح کیے جاتے ہیں، جو قربانیاں لوگ اپنی طرف سے جا کے دیتے ہیں، جو تبرک بانٹے جاتے ہیں، وہ چیزیں حلال نہیں ہیں۔ اور فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا بھی، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز، حالانکہ یہ ذبح سے یا کھانے سے متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ حلال حرام کی ڈیفینیشن آ رہی تو وہاں آ گیا کہ جو ہم فال نکالتے ہیں، اور آج بھی لوگ نکالتے ہیں، وہ کتابیں پوری پوری فال کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک ہمارے مولوی صاحب ہوتے تھے ہمارے محلے میں، اور میری دادی کو بڑا شوق ہوتا تھا فال نکلوانے کا، تو اکثر وہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا، تو وہ کہتے تھے میں آپ کی فال نکال دیتا ہوں بیجی، تو وہ پھر کتاب لے کے آتے تھے اور یوں بیٹھتے تھے، اور پھر وہ ہاتھ رکھتی تھی، پھر جو قسمت کا حال سامنے آتا تھا۔ تو یہ چیزیں منع ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دے دی، سمجھ دے دی، اور ہم ان گمراہیوں سے نکل گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے ہم آگے بھی نکلے، اور جن لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ وہ بھی نکل جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، آپ کہیے تمام پاکیزہ چیزیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے سدھایا ہوا، جسے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، لہٰذا جو شکاروں تمہارے لیے روکے رکھیں وہ کھا لو، اور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی جاتی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، نیز مومن عفیفہ عورتیں بھی، اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ ان سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی اور خفیہ آشنائی نہ ہو، اور جس نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ پھر حلال حرام کی چونکہ بات ہو رہی ہے، تو کھانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا کہ جس طرح اہل کتاب، اور اہل کتاب کے دو بڑے دین یہی ہیں، یہود و نصارہ، تو ان کی جو اہل کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کلیئرلی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مومنہ اور عفیفہ عورتیں اہل کتاب میں سے، ہر چلتی پھرتی جو دعویٰ کر دے میں اہل کتاب ہوں، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اور نکاح کرنا حلال کیا گیا ہے، دوستیاں لگانا اور باقی کام حلال نہیں کیے گئے۔ اور لیکن اس بات ایون دو وہ اہل کتاب ہیں، رفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی کہا گیا ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا ان جنرل، یہی کہا گیا کہ آپ مومن عورتوں کے ساتھ شادی کریں، ان کے ساتھ اگر ذرا سا بھی شبہ ہو کہ ان کا دین آپ پہ حاوی ہو جائے گا لیٹر، اور آپ اگلی نسلوں میں وہ دین چلے گا، تو ابھی سوچ لیں، مت کریں۔ یہ فتنہ ہے جو بعد میں بہت دیر سے سمجھ میں آتا ہے۔ وہ آج کل دیکھیں بعض کا شیعہ سنی آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں، شیعہ عورت ہوتی ہے، وہ شروع میں محبت میں سب جائز لگتا ہے، ماں باپ کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن لیٹر جب وہ اولاد شیعہ ہوتی ہے تو پھر ماں کو ہر روز دل کا دورہ پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ جوانی سے نکلتے ہو نا، تو جب آپ عقل واپس آنی شروع ہوتی ہے نا آپ کی، تو پھر آپ کو بہت سی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی جھگڑے اور آخرت میں بھی جھگڑے۔ اے ایمان کچھ بھی نہیں، ہاں بالکل وہ اپنے دین پہ چلائے گا، جو حاوی ہوتا ہے وہ اپنے دین پہ چلائے گا، اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دو بچے شیعہ اور دو سنی ہیں، دو مسلمان اور دو کرسچن، یہ تو نہیں کر سکتے نا، یہ آدھا دین ان کا آدھا دین ان کا، نہیں، ہمیں تو کیا گیا یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، اپنے دین کو خالص رکھنا ہے،
تو ایسی ملاوٹوں سے بچ کے رہیں، ٹھیک ہے، ہر حال میں۔ اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر نماز طہارت حاصل کرو، اور ہاں اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اس سے جو اپنے چہروں پر اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اب اس میں بیسکلی وضو کی ویلیو، اہمیت اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں پہ بات آئی ہے نا کہ اپنے جو ہیں دھول ہاتھ اور پاؤں ٹخنوں کو، کابعین ایک چیز ہوتی ہے جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا ہماری کونی کی یا ہمارے ٹخنے کی، ان کو ہم اکثر جلدی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن میں آیا یہ وہ چیز نہیں جو ہمیں بعد میں ڈسکرائب کی گئی، اللہ نے خود لکھا ہے کہ کہاں تک ان کو کرنا ہے، الل کعبین، ابری ہوئی جہاں تک دو، یعنی وہ انکلوڈیڈ ہونی چاہیے آپ کے وضو میں، یہ پوری کوہنی کا جو ہڈی ہے یہ انکلوڈیڈ ہونی چاہیے، اور ایڑیوں، پیروں کی ایڑیاں اور ٹخنے بھی۔ اور پھر آگے مسح ہم نے اس دن پڑھا کہ مسح جو ہے وہ اس کے اندر کہ مسح بھی آ گیا، پاؤں کا مسح بھی آ گیا، اور پھر ہم نے اس کے اندر تیمم کا طریقہ ہم پہلے ہی پڑھ کے آئے ہیں۔ اور وضو سے پہلے جو ہے نا بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پوری بسم اللہ نہیں وارد ہوئی، صرف بسم اللہ کہہ کے اپنا وضو شروع کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بس ایک چوتھائی ہو جائے کافی ہے، ہم عورتوں کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے بھئی آگے آگے کر لو، دوپٹہ اٹھا لیا، لیکن پورے سر کا مسح یہاں تک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہاتھ گیلے کرنے ہیں اور ہم اس مسح ان 3 انگلیوں سے کرتے ہیں، یہ 2 ہم فارغ رکھتے ہیں، یہ ہم یہاں لے کے جا کے یوں کرتے ہیں، اور پھر اس انگلی کو ہم نے اندر پھیرنا ہے اور اس انگوٹھے کو کان کے پیچھے پھیرنا ہے ایسے، تب ہمارا مسح کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے جو ہے وہ گردن کا مسح جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے، ثابت نہیں ہے فی الحال سنت سے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ہے کہ آپ نے حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے 3 دن رات تک مسافر کے لیے اور 1 دن رات کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر کی، یعنی ہم جرابیں اگر پہنی ہوئی ہیں تو ہم نارمل ہم اپنے عام حالت میں ہم 1 دن 24 گھنٹے کے لیے مسح رکھ سکتے ہیں، اور سفر میں ہوتے 3 دن۔ اور یہ اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا یہ والی چھوٹ، میں اس کا اتنا فائدہ اٹھاتی ہوں سوچ نہیں سکتی۔ پاکستان جب شدید ٹھنڈ ہوتی ہے نا سب سے مشکل پاؤں دھونا ہے، اور ٹھنڈ کے علاوہ بھی میرے جیسا بندہ جس کے ٹانگوں میں گھٹنوں میں تکلیف نا، بینڈ ہو کے پاؤں دھونا بڑا مشکل کام ہے، یا اٹھانا اس کو، تو میرے لیے وہ اسپیشلی سردی میں بہت کام آتی ہے۔ میں تو پورا ٹائم جرابیں پہنتی، ایک نماز وضو کر کے پہن لی، اگلے سیم نیکسٹ ڈے سیم نماز سے پہلے اتار کے پھر سے وضو کر کے نئی جرابیں پہن لیتی۔ تو سفر میں اگر آپ ہیں تو 3 دن تک یہ کر سکتے ہیں ایک ہی جرابوں کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹوں کا بھی شکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے پھر اللہ فرماتا ہے اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جب کہ تم سمعنا وطعنا، ہم نے سن لی اور اطاعت قبول کی کہا، اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کیا کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ سے خوب باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اگین جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزوں سے وارن کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وارن ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، اللہ سے ان کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر رکھے گا۔ اور یہ بہت سے عہدوں کی باتیں آ رہی ہیں، اس کے اندر ایک عہد یہ بھی تھا کہ بیت عقبہ کہتے ہیں کہ ہم ہر خوشی غمی میں آپ کی اطاعت کریں گے، اور بعد میں مسلمانوں سے بھی آپ نے اس عہد پر بیعت کرتے رہے، خلفاء راشدین بھی اسی بات پر بیعت لیتے رہے۔ یہ ہم اپنی سیرت میں پڑھ چکے ہیں، بیت عقبہ جو ہوئی تھی مسلمانوں کی، تو ان یہود و نصارہ سے تو بے شمار عہد ہوئے تھے، یہ ہمارے مسلمانوں کے عہد کی بھی بات کی جا رہی کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کو وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب مخالف قوم نے تم پر دسترادی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے پہلے ہی روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک واقعہ اہل مکہ کے ساتھ ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے تقریباً 80 کے قریب لوگ وہ پہاڑوں کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے، تو اور وہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کو غفلت میں گھیر لیں، تو اللہ نے چونکہ آپ کو انفارم کر دیا تو آپ نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا، پھر انہیں چھوڑ دیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میں کہاں کہاں آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور ان سے بھی 12 سردار مقرر کیے تھے، اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے ظاہر کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جس میں نہریں بہ رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی تم اگر ان میں سے کسی نے کفر کیا تو اس صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ یعنی یہ وہ وعدے ہیں جو اللہ ہم سے بھی کر رہا ہے اور ہم سے پچھلوں سے بھی کر چکا ہے، اور یہ وعدے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر پھر سے آگے کہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ قرض حسنہ دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں پہ احسان کرو، اللہ کو نہیں جا کے دینا، ہم خانہ کعبہ میں جا کے نہیں رکھ کے آ سکتے 10,000 درہم کے بھی ہم اللہ کو دے آئے ہیں، کتنی بڑی بات ہے جی۔ اللہ کو دینے کا مطلب ہے اللہ کے بندوں پہ احسان کرو، ہم اصل میں اور مطلب یہ کہ آپ بندوں کو دے رہے ہو اور ان کا قرضہ اتارے گا اللہ، ٹھیک ہے نا، اتارے گا، ان سے واپسی کی امید نہیں رکھنی، دے دو، یہ وہ قرض نہیں جس کی واپسی کی امید رکھی جاتی ہے۔ کچھ ہوتا ہے نا قرض ہم دیتے ہیں نیک نیتی سے کسی کی بھلائی کے لیے، لیکن یہ قرض حسنہ ہے وہ جو دے کے واپسی کی امید نہیں رکھی جاتی، واپسی ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کا فضل ہے کس حالت میں ہمارے پاس آتا ہے، دنیا میں بھی آتا ہے، عزت میں آ جائے، افزائی میں آ جائے، اولاد میں آ جائے، نیکی میں آ جائے، علم میں آ جائے، مال دولت میں آ جائے، آخرت میں آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے واپسی کے اپنے ہی طریقے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے بدلے میں کیا کروں گا کہ تمہاری برائیاں بھی ختم کر دوں گا، تمہارے گناہ بھی زائل کر دوں گا، اور تمہیں جنتوں میں بھی داخل کروں گا اگر تم یہ سارا کچھ کر لیتے ہو۔ اور پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور لہٰذا ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دی، اب یہ حال ہے کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو ہدایت انہیں دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں، اور ماں سوائے چند آدمی کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا انہیں معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ پھر یہود کی بات آ گئی کیونکہ مدینہ میں ان سے واسطہ تھا ڈے ٹو ڈے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کروا رہے ہیں کہ یہ اصل میں تو ہے ہی سازشی قوم، آپ جو ہے نا ان سے اب اعراض بڑھتے ہیں، یہ ہم پیچھے پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ ان کی ہر بات کو دل پر نہ لیں، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ اپنی مرضی من مانے جو مرضی کریں، یہ ہر نبی کو توڑ پھوڑ کرتے آئیں، یہ اپنے اصل سے واپس نہیں آئیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب یہ نصارہ کی بات آ گئی، اور نصارہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی قوم، مسیح جو ہے وہ نصارہ کہلاتے ہیں، اور نصارہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور حضرت عیسیٰ کے کچھ جب بہت ان کو لگا تھا حضرت عیسیٰ کو کہ اب ان کی یعنی وہ گھیرے جا چکے ہیں اور ان کی ہونے ہی والی ہے، یعنی وہ ان کے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا من انصاری کہ کون میری مدد کرے گا، کون مددگار ہے، تو کچھ جو ان کے 12-13 لوگ انہوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھی ہیں، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نام دیا نصارہ۔ تو اس وقت بعض اوقات یہ عیسائی بھی تھے نا، ان کو پسند نہیں آتا تھا یہ نام، وہ اپنے آپ کو کہنا زیادہ پسند کرتے تھے مسیحی کا حضرت عیسیٰ کے طور سے، لیکن بعد میں انہوں نے اس نام کو بھی تسلیم کر لیا اور نصارہ کہلائے جانے لگے۔ جی، تو اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کی خوبی مانی نا، تو ان کو ایک دم ایڈمٹ نہیں کیا ساری چیز کو۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب سے چھپا جاتے ہو، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور
اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ساتھ مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ یہاں نور سے مراد ہدایت اور یہ شریعت یا ہدایت آ گئی، ٹھیک ہے، نور ہدایت ہے، شریعت یا ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نور آپ کی طرف اللہ نے بھیجا ہے وہ شریعت یا ہدایت کی شکل میں ہمارے پاس ہمارے نبی کے ذریعے پہنچ چکا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد کیا ہے، تاکہ ہمیں سلامتی کی راہیں ملے اور ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے جو روشن راستے ہیں ان کی طرف چل پڑیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو مسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ ان سے پوچھیں، اور وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ کسی کی کیا مجال کہ الہ کو اس کے ارادے سے روکے۔ اگر اللہ مسیح ابن مریم اس کی والدہ کو جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اور جو کچھ آسمان اور زمین اس کے درمیان ہے سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کو خود کسی نے پیدا کیا وہ کسی کا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو حضرت مریم تھے، حضرت عیسیٰ تھے، یہ کھانا کھاتے تھے، تو ایک ضرورت تھی، ایک انسانی ضرورت تھی زندہ رہنے کے لیے، تو جو خود محتاج ہو زندہ رہنے کے لیے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کھلی کھلی چیزیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ آسمانوں کے زمین کے درمیان میں ہے وہ اصل میں اللہ کی ملکیت ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ان کا مالک۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ ان سے پوچھئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسری خلقت، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں اللہ ہی کی ملکیت ہے اور سب پر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے عباس بن مطلب میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی، یعنی ان کی جو پھوپھی تھی آپ کی، ان سے بھی آپ نے کہا کہ میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد میرے مال میں سے جو تم چاہو مجھ سے دنیا میں طلب کر لو، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یعنی یہاں تو میں ہر طرح آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں لیکن آخرت میں آپ کے کام نہ آ سکوں گا۔ اپنی بیٹی کو، اپنی سگی پھوپھی کو، اپنے سگے چچا کو، یہ وہ لوگ تھے جو دین میں بہت آگے تھے، خاص طور پہ ان لوگوں کا نام آیا کہ یہ لوگ دین میں بہت آگے تھے۔ ان سے بھی کہتے ہیں کہ یہاں تو ہم سب ایک دوسرے کا کام آتے ہیں، ساتھ آتے ہیں، یہاں دنیا میں مجھ سے جو مرضی کام لے لو، آخرت میں آپ کے کام، یعنی میرا نبی ہونا، آپ کا رشتہ دار ہو کے نبی ہونا آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں اس لیے ہم بخشے جائیں گے، یہ ساری من گڑت باتیں ہیں، ان کا سرے سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور حکام بیان کر رہا جب رسولوں کی آمد ختم ہو چکی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے نبی بہت کنٹینیوسلی آ رہے تھے، ایک ٹائم پہ کئی نبی اکٹھے آئے ہوئے ہیں، وہ ایک علاقے کے لیے آتے تھے، بستیوں کے لیے آتے تھے، جیسے یحییٰ، حضرت زکریا، عیسیٰ، یہ سارے ایک ہی ایج کے ہیں نا، حضرت لوط ہیں، حضرت ابراہیم کے ٹائم پہ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کے بعد 600 سال بعد نبی کے وسلم آتے ہیں، تو آلموسٹ سلسلہ رک چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سے بھیجا ہے اپنے نبی کو تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میری وہ ساری نشانیاں، ساری ڈرانے، ساری خوشخبریاں لے کے حکمت کے ساتھ آپ کے پاس آ چکا ہے، لہٰذا اس کو مان لو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جب اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو قوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا۔
اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا ان کے مقابلہ کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ تم پر ہی توکل کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے ذریعے پھر سے ایک اپنی انہی کی قوم کو یاد کرا کہ اللہ نے کیا کیا احسان کیے، اور یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ نبیوں کو باتوں کو کتنا ٹالتے تھے یہ لوگ، تو ہمیں نہیں ٹالنا، ہمیں ایز اٹ از ان لوگوں کو لے لینا ہے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ جب تک وہ جبار لوگ وہاں سے موجود ہیں ہم تو کبھی داخل نہ ہوں گے، یعنی ہر وقت ہیلے کرتے تھے، لہٰذا تم اور رب دونوں جاؤ۔ استغفر اللہ، کہنے لگے کہ ہم تو نہیں جاتے، وہ تو لوگ وہاں کے بہت سخت ہیں، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ وہاں سے، ان لوگوں کو ہٹاؤ، ہم پھر آئیں گے۔ کس قدر ایروگنس تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس سے مراد فلسطین ہے جو کہ حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کا مسکن تھا، اور پھر حضرت یوسف کی دعوت پر وہ لوگ مصر آ گئے تھے۔ یہ حضرت یوسف کا قصہ پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت یوسف چونکہ پھر وہ ساری چیزیں گو تھرو کے مصر پہنچے، پھر آخر پہ آ کر انہوں نے اپنے اس فیملی کو مصر بلا لیا تھا، لیکن اصل میں یہ جی مصر کے بادشاہ کے بیٹے، جی مصر وہ خود ہی بادشاہ بن گئے تھے نا، عزیز مصر کہلائے۔ تو اس وقت پھر یہ جو حضرت یعقوب اور ان کی اولاد جو باقی بھائی تھے سارے، پھر ان کو انہوں نے مصر بلا لیا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ سارے نبیوں کا مسکن بیسکلی فلسطین ہی ہوتا تھا، اور یہیں پہ ان کے ڈیرے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم بھی اپنے پڑھیں گے اور آئے گا آگے، تو وہ بھی جو وہ عراق کی ایک جگہ تھی اور یا ہر، اس مقام پہ وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی ہجرت کی تھی اللہ کے حکم سے فلسطین کی طرف، اور پھر وہاں سے انہوں نے حضرت اسماعیل کو لا کے مکہ میں چھوڑا تھا، اور باقی فیملی ان کی فلسطین میں تھی۔ پھر وہیں پہ نبی پہ نبی پہ نبی آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ وہ احسان یاد کر رہا ہے حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی بے شمار اوپر سے نبیوں کا لڑی ہے جو چلی آ رہی ہے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ احسان یاد کرتا ہے کہ اتنے نبی آئے، اتنا کچھ آپ سے کہا گیا، آپ تو پھر اپنی وہ جو بڑی بڑی باتیں تھیں اس سے بات نہیں آ رہے تھے۔ یہ فلسطین کی بات ہم دیکھیں گے، جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جو ہیکل سلیمانی ہے، وہ سارے ادھر ہی ہیں نا سارے، یہی گڑھ تھا نبیوں کا پہلے۔ پھر ہو گیا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یعنی آپ اور آپ کے اللہ جا کے جنگ کریں، ان زور والوں کو ہٹائیں، پھر ہم اندر آ جائیں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، بلا شبہ میرا اختیار تو صرف اپنے پر اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے نافرمان لوگوں کے درمیان تفریق کر دے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں عاجز آ چکا ہوں ان لوگوں کے ہٹ درمیان، میری بات نہیں سنتے، تو آپ ان کو ہمارے درمیان جدائی ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ ان سے زمین پر 40 برس کے لیے وہ زمین ان پر حرام کر دی گئی، اب وہ 40 سال کے لیے ان کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ فلسطین جو کہ بڑی زرخیز اور خوبصورت زمین، اللہ کی پسندیدہ زمین تھی، وہاں جانے کے لیے ان کو اللہ نے خود کہا تھا کہ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے لیے خود ہی حجتیں گڑ کے ڈر کے بند کر لی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب 40 سال تک تم لوگ اسی زمین میں بھٹکتے پھرو گے، پھر وہ اتنی مدت تک یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا۔ اور نیز آپ اپنے اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا بھی سچا واقعہ سنائیے، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی نہ ہوئی، اور دوسرے نے کہا میں ضرور تمہیں مار ڈالوں گا۔ پہلے نے جواب دیا اللہ تو صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو فقط اللہ رب العالمین سے ہی ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب سمیٹ لے اور اہل جہنم میں سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بلاخر دوسرے نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھلائے وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا، بعد ازاں وہ اپنے کیے پر بہت ہی نادم ہوا۔ اب ایک اور قصہ آ گیا، اور یہ بھی نافرمانی سے متعلق ہے۔ اس نافرمانی کے بعد جو ہوا، وہ کہتے ہیں یہ کائنات کا، یہ اس زمین کا پہلا قتل تھا، ٹھیک ہے، پہلی جان ناحق ماری گئی تھی۔
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے ناحق وہ قابیل کے سر پہ جائیں گے جس نے یہ کام شروع کیا تھا. اور چیز ہم پڑھتے آ رہے ہیں. ہاں جو چیز شروع کرتا ہے نا اس کی گردن پہ پچھلے جتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں نا اس کا گناہ جاتا ہے. اس لیے بہت ڈر کے رہنا چاہیے کہ ہم کیا شروع کر رہے ہیں. کہ لوگ ہم کو دیکھ کے جو فالو کر لیں گے اور اسپیشلی جن لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو, they have to be very careful کہ وہ لوگوں کے اندر کیا انفلوئنس کر رہے ہیں, ان کو آپ کی کون سی چیز لوگ پکڑ رہے ہیں, اچھائی یا برائی. تو یہاں پہ یہ قصہ تھا, آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے, حابیل اور قابیل تھے. اور یہ کہتے ہیں یہ قصہ صحیح ہے, حدیث میں اس کی تفصیلیں, لیکن جو روایات ہیں ان کے اندر سے اس کی تھوڑی سی تفصیل ملتی ہے. لیکن تفصیل تو اللہ نے خود قرآن میں بھی بتا دی ہمیں کہ کیا ہوا تھا اصل میں. ٹھیک ہے, تو ان دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی تھی ایک لڑکی کے اوپر, اور قابیل جو تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا جو بہت خوبصورت تھی. تو وہ چاہتا تھا یعنی اس وقت ہوتا تھا کہ حضرت آدم یعنی ہر روز 2 بچے پیدا ہوتے تھے, ایک لڑکی ایک لڑکا, تو اگلے دن کے آپس میں جوڑوں سے شادی کر دی جاتی تھی. تو ان جو حابیل کی جو بہن تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی, قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی. تو قابیل نہیں چاہتا تھا کہ حابیل کی بہن سے شادی, وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو یہاں پہ ان کا فساد پھوٹا. حابیل چونکہ بہت نرم مزاج تھا, تو یہ قصہ جب حضرت آدم تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ قربانی دو اللہ کے ہاں. تو جس کی قربانی قبول ہوگی سمجھو اللہ نے اس کی سن لی. تو یہاں پہ پھر لڑائی, پھر انہوں نے قربانی دی تو حابیل نے خلوص نیت سے دی تھی, اس کی قبول ہو گئی, دوسرے کی نہیں ہوئی. دوسرے کا غصہ آیا, اس نے اس کو مار ڈالا. جب مار لیا اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ لاش گل گئی, سڑ گئی, بدبو اٹھ رہی ہے, وہ تو سمجھ نہ آئی, ایک تو گناہ کیا ہوا تھا, اوپر سے اپنا ہی بھائی تھا, سمجھ نہ آئی چھپاؤں کیسے. پھر اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کی کہ دفن کیسے کرنا ہے. پھر کوے بھیجے جو آپس میں لڑے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک نے خوب مارا دوسرے کو, مر گیا. پھر اس نے ادھر دے کے اپنی چونچ سے زمین کھود دی اور اس کو دبا دیا, کور کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اس طرح قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ جو تھا وہ معلوم ہو گیا. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کی جان کے بدلے کے علاوہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو مار ڈالا, اور جس نے کسی کو ناحق قتل سے بچا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کی حیات کا موجب ہو گیا. اور اس کے پاس ہمارا رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے, پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. اور یہ جو انہوں نے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا وہ آج ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے کہ جو بھی شخص, آپ نبی کے وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم کے بیٹے پر لاد دیا جاتا ہے, کیونکہ وہی شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا. یہ بخاری میں آتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ایک جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے, اور جس نے ایک جان ناحق قتل کی اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. پھر فرمایا کہ ناحق قتل کے جو اثرات ہیں وہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہوتے ہیں. ایسا قاتل پوری انسانیت اور امن کا دشمن ہوتا ہے. دوسرے لوگ بھی اسے قتل کرتے ہوئے دیکھ کر اس جرم پر دلیر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ بلا وجہ قتل نہیں کیا جا سکتا کسی کا. قتل کی قتل یا جو ہے وہ جنگ اور جہاد ہے, یا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قانون جب بیٹھے ہیں تو وہی فیصلے کرتے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہو سکتی ہے, انہیں اذیت سے قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے, یا ان کے ہاتھ میں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں, انہیں جلا وطن کر دیا جائے, اور ان کے لیے یہ ذلت دنیا میں ہی ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. مگر جو لوگ توبہ کر لیں, قبل اس کے ان پر قابو پاؤ, ان کے لیے یہ سزائیں نہیں ہیں. اور جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے, رحم والا ہے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت ہو, بلکہ اتنا ہی اور بھی وہ چاہیں کہ سب کچھ دے دلا کر یوم قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں, تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں المناک سزا دی جائے گی. تو بیسیکلی بات آ گئی یہاں پہ کہ اگر قتل ایسا ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. اب جو اتھارٹیز ہیں وہ کیا سزا دیں گی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کھول کے بتا دیا ہے کہ
اگر مرض جو جرم ہے اس کی شدت زیادہ ہوگی تو اس کو بھی اس کا جو سزا ہے وہ بھی اتنی شدید ہوگی. جس طرح قتل کیا گیا اسی طرح قتل کیا جائے گا اس کو. پھر یہ بات ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، تاہم حقوق العباد یا تو ادا کیے جائیں یا معاف کرا دیے جائیں، خود معافی مانگی جائے. کسی اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو. یہ وہ وسیلہ کی بات آ گئی، وسیلہ یعنی ذریعہ. اور ذریعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کل پرسوں بھی پڑھ رہے تھے کل کے، اس میں کسی زندہ شخص سے، اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. ذریعہ یعنی اللہ سے دعاؤں کو جو ذریعہ ہم بنا سکتے ہیں، دو صورتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. ایک کسی زندہ شخص سے دعا کرنا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا. زندہ شخص وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، ولی بھی ہو سکتے ہیں، علم والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں. جس سے اب خیر خائی کا آپ کو امکان ہو، آپ اسے کہتے ہیں پلیز میری دعا کرو. ابھی میں آنٹی سے کہتی ہوں آپ روزے رہا رہے ماشاء اللہ، پلیز ہمیں بھی دعا میں یاد رکھ. تو دعا. دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ حضرت عباس کے ذریعے بارش کی دعا کرایا کرتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی. یعنی اس وقت صحابہ نے، حالانکہ نبی ان کے درمیان موجود تھے، دفن تھے نا، لیکن ان کے اندر ہی تھے نا، حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، تو ان کے پاس ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے نہیں دعا کرتے تھے نا. انہوں نے حضرت عباس کو چنا کیونکہ وہ بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور دین میں بہت آگے تھے، تو ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ اللہ سے ہماری دعا کریں، اور ان کی دعاؤں سے بارش ہو بھی جاتی تھی. تو بارش بہت بڑی نعمت تھی اس وقت نا. تو زندہ لوگوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے. اور دوسری جو وسیلے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ ہے ہمارے نیک اعمال. اور ہم یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ہم اپنے اچھے عملوں کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک پوری روایت آگے بھی پڑھی تھی کہ کچھ لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، تین بڑی لمبی حدیث میں کہ وہ لوگ غار کا، بارش ہوئی، تین دوست تھے تو وہ جا رہے تھے تو وہ ایک غار میں چلے گئے، آگے پتھر آ گیا. یہ ہم نے بچپن میں پڑھی تھی سٹوری. تو وہ اب ان کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو بڑا انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، پتھر ہٹ نہیں رہا تھا. تو پھر ان تینوں نے سوچا، علم والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے نیک عمل یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، شاید اللہ ہماری سن لے. تو پھر تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل دہرائے، جس میں ایک یہ تھا کہ میں اپنی ماں کا بہت خدمت گزار ہوں، تو پتھر سرک گیا. ایک نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنا حلال کماتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، پتھر سرک گیا. اور تیسرے کا کچھ ایسا ہی تھا. تو نیک عمل جو ہوتے ہیں اللہ کو پسند ہوتے ہیں اور اللہ ان کا وسیلہ قبول کرتا ہے. اور پھر وسیلہ جو ہے جنت میں بھی ایک بہت اونچے مقام کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم آگے والی آیتوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں. پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اپنے سجدوں کو بھی وسیلہ بناؤ، کیونکہ سجدہ بھی تو ایک نئے کام ہے نا. یعنی اپنی عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے لیے یہ عبادت کی، اور اسپیشلی ایکسٹرا عبادتیں جو ہوتی ہیں نا، فرض تو فرضیاں کرنا ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ان کا وسیلہ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن مردوں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ جو قرآن والے اور اہل اللہ ہیں، اور ان کے اللہ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، ان سے دعا کرایا کرو. اور لوگ تہجد والے ہیں وہ بھی اللہ کے خاص بندے ہیں، ان سے بھی دعا کرایا کرو. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، اہل قرآن جو ہیں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، گوز بمس آتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، اس وقت ہم قرآن لے کے بیٹھے ہیں. اہل قرآن اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی دعائیں اللہ سنتا ہے. کیا مطلب اس بات کا کہ اللہ ایسے لوگوں کی دعائیں سنتا ہے. اور جو تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مار کے اٹھتے ہیں. تہجد میں اٹھنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ جب اپنے آپ کو مارتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بہت پسند آتی ہے. اور یہ وہ ہے وہ ایکسٹرا جو آپ اپنی فرض نمازوں کے علاوہ کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی سنتا ہے. تو ایسے لوگ اگر آپ کے اندر موجود ہوں تو ان سے کہہ سکتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے. پھر آ گیا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. وہ چاہیں گے کہ کس طرح جہنم سے نکل جائیں، اور مگر اس سے وہ نہ نکل سکیں گے، کیونکہ انہیں ہم ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب دیں گے.